الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وخاتم النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين كما صلى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنه حميد مجيد. وضو کے متعلق متعدد نشستیں گزری اور آپ نے وضو کے مسائل سنے اور اب تک وضو کے بارے میں 3 چیزوں کا بیان ہوا: وضو کے فرائض کا اور ان سنتوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ان چیزوں کا، ان اعمال اور مسائل کا جو وضو میں مستحب ہیں. اور وضو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کا ارادہ کرے تو کسی برتن میں پانی لے لے اور بیسن وغیرہ میں وضو کرنا جیسے کہ آج کل ہے یہ بھی جائز ہے. اور اگر کسی برتن میں پانی لے لے تو اس پانی کو لے کر پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھے. یہ جو اب طریقہ عرض کر رہے ہیں اس میں وضو کے فرائض، سنتیں اور مستحبات شامل ہیں. کس چیز پر کیا حکم لگتا ہے، کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز اس میں سے واجب ہے اور کون سی مستحب ہے، یہ پہلے اس کے بیانات گزر چکے. تو پاک پانی لے کر کسی پاک جگہ پہ اور اونچی جگہ پہ بیٹھے جہاں سے چھینٹے اڑ کے کپڑوں پر اور جسم پر پڑنے کا احتمال نہ ہو، اور دل میں یہ نیت کرے کہ یہ وضو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں یا اس لیے کہ جو عبادت اس کے بغیر درست نہیں اس عبادت کے لیے کرتا ہوں. اور جسم کو صاف کرنے اور منہ دھونے کی نیت نہ کرے، اور نیت کو اگر زبان سے کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں، اور اس اعتقاد سے نہ کہے کہ یہ سنت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زبان سے نیت کرنے کے بارے میں کوئی چیز روایات میں نہیں آئی. اور زبان سے کہنا اس لیے افضل ہے کہ بعض لوگوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے اور دل میں سوچ لینے کے باوجود اطمینان نہیں ہوتا، تو انہیں اس ذہنی کوفت اور بیماری سے نجات دینے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ زبان سے بھی نیت کر لینی چاہیے. اور یہی ارادہ اور نیت ہر عضو کو دھوتے ہوئے
یا مسح کرتے ہوئے بھی رہے، اور وضو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرے، اور دائیں چٹلو میں پانی دے کر دونوں ہاتھوں کو کلائی تک اچھی طرح مل کر دھو لے، اور اس طرح 3 بار کرے۔ پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئے اور پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے، یعنی پہلی مرتبہ پہلے 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کو، اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ، اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کے انگلیوں میں انگلیاں ڈال دے تاکہ یہ خلال ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی دے کر 1 مرتبہ کلی کرے، اور کلی کا پانی منہ سے اس صورت میں زمین پر مت پھینکے کہ اس سے دھار کی شکل بن جائے، کیونکہ ڈر ہے جب اس طرح کرے گا تو پانی کے چھینٹے اس پر واپس آ کر پڑیں گے، اور یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ وضو اس طرح کرنے میں عورتیں اور مرد سب برابر ہیں، اور پہلی مرتبہ کلی کرنے کے بعد پھر مسواک کرے، اور مسواک دانتوں پر کرنی چاہیے، مسوڑوں پر نہیں، کہ کہیں ایسے نہ ہو مسوڑے چھل جائیں۔ اور مسواک کو اوپر نیچے نہیں بلکہ دائیں بائیں عرض میں منہ کے کرنی چاہیے، طول میں نہیں، یعنی دانت جو ہیں ان پر دائیں طرف کو اور پھر بائیں طرف کو مسواک کو گھمایا جائے، پھیرا جائے، دانتوں پر رگڑا اور ملا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ دانتوں کو اوپر نیچے کی طرف مسواک کی جائے، اس سے بھی مسوڑے خراب ہوتے ہیں۔ اور مسواک نہ ہونے کی صورت میں اگر کوئی شخص ٹوتھ برش استعمال کر لے تو یہ بھی درست ہے۔ ہمارے اساتذہ میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا فتویٰ یہ تھا کہ مسواک کی بجائے اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لی جائے تو بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو تقسیم ہونے سے پہلے دہلی میں مفتی تھے اور بر صغیر کے مفتی اعظم گویا کہ انہیں کہنا چاہیے، وہ اس مقام کے انسان تھے، وہ بھی اس بات پر فتویٰ دیتے تھے کہ مسواک کی بجائے اگر کوئی ٹوتھ برش کر لے گا تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ جو آج کل ایک فکرہ بہت سے مذہبی حلقوں میں فیشن کے طور پر چل پڑا ہے کہ ٹوتھ برش سے اور پیسٹ کرنے سے دانت تو صاف ہو جائیں گے لیکن سنت ادا نہیں ہوگی، یہ فکرہ درست نہیں ہے۔ شرعی مسائل مفتی حضرات سے پوچھنے چاہیے،
ان سے فتویٰ لینا چاہیے اور شرعی مسائل کو اچھے فکرے چست کر کے اور خام خواہ نااہل ہونے کے باوجود اپنی رائے دے کر خراب نہیں کرنا چاہیے، نہ ہونا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس مسواک بھی ہے اور پیسٹ اور برش بھی ہے، تو اس صورت میں تو کہیں گے کہ مسواک کرے، لیکن مسواک ہے ہی نہیں اور ٹوتھ برش اور پیسٹ ہی ہے، تو اس کے کرنے سے بھی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور دلیل اس کی یہ بھی ہے، من جملہ ان دلائل کے جو اب تک آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر مسواک نہ ہو تو 3 مرتبہ انگلی منہ میں پھیر لے، اور پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ انگلی بھی نہ پھیرے تو پھر سخت کپڑے سے اپنے دانتوں کو صاف کر لے۔ یہ سب چیزیں اس کے قائم مقام ہیں مسواک کے، تو جب یہ قائم مقام ہے تو پیسٹ اور برش کیوں نہیں قائم مقام؟ محض اس لیے کہ یہ مغرب سے آیا ہے اور ویسٹرن کلچر ہے، تو ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ ویسٹرن کلچر ہے یا ایسٹرن کلچر ہے۔ کہیں سے بھی اچھی چیز جو شریعت کے کسی اصول سے نہ ٹکراتی ہو اور شرعاً اس کو مکروہ نہ قرار دیا ہو فقہا نے، اس کے اختیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ تمام چیزیں جو دوسری اقوام کی ہیں، اگر کوئی مسلمان انہیں اختیار کرے اور وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تعلیمات اور فقہاء کرام رحمہم اللہ کے اجتہاد ان چیزوں سے نہ ٹکراتی ہو، اسلام کے اصولوں سے نہ ٹکراتی ہو، تو ان چیزوں کو اختیار کرنا جس سے انسانوں کو راحت اور اطمینان ملے، کوئی حرج نہیں۔ اور ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال البتہ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو پیسٹ کا استعمال نہ کرے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ذائقہ قدرتی نہیں ہے بلکہ مصنوعی طور پر بنایا گیا ہے، اور روزے کو جتنا بھی آدمی محفوظ رکھے اتنا ہی اچھا ہے۔ ہاں، روزے کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ برش استعمال کر لیا جائے بغیر پیسٹ کے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ مسواک کے استعمال میں روزے دار کے لیے چاہے وہ عصر کی نماز کے بعد بھی مسواک کیوں نہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ اور ٹیسٹ اور ذائقہ اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ قدرتی چیز ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا، اس لیے روزے کی حالت میں وہ درست ہے۔ اور پیسٹ کا ذائقہ قدرتی نہیں ہوتا بلکہ وہ بنایا جاتا ہے، اور اس سے بچنا بھی ممکن ہے۔ اس لیے جس حد تک ہو سکے اس سے اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بچے گا تو یہ اچھا ہے۔ اس لیے سب سے بہتر تو مسواک ہے، اور مسواک بھی اگر زیتون کی ہو تو بہت اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کی مسواک میری مسواک ہے، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ مسواک کیا کرتے تھے۔
اور ایک مرتبہ کلی کر کے مسواک کرے یا پھر برش کرے، اور اس کے بعد 2 مرتبہ پھر کلیاں کی جائیں تاکہ یہ 3 کی تعداد پوری ہو جائے۔ اور عام حالات میں اگر روزہ نہ ہو تو اسی پانی سے غرغرہ بھی کرنا چاہیے، یعنی کلی کرنے میں اچھی طرح مبالغے سے کام لینا چاہیے، اور مسواک کرنے میں مسواک کو اگر زبان پر ایسے پھیر دیا جائے زبان کے طول میں نہ کہ عرض میں، مسواک ذرا سی منہ میں ڈال کے آگے کی طرف گلے کی طرف اسے ذرا سا زبان پر رگڑا جائے تو آ آ کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے حتیٰ کہ یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ گلا صاف ہو جاتا ہے، اور نماز میں آدمی جب قرات کرتا ہے تو الفاظ کی ادائیگی درست طریقے پر ہوتی ہے۔ تو الغرض اگر روزہ نہ ہو تو کلی کرنے میں مبالغہ کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ اس طرح کلی کرنے اور غرغرہ کرنے اور مسواک کرنے کے بعد پھر ناک کی باری آتی ہے۔ ایک اور طریقہ بھی مسواک کرنے کا ہے جن پر ہم نے اپنے اساتذہ اور ان مشائخ کو دیکھا جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اور ان کی زندگیاں خالصتاً سنت کی اتباع میں گزری ہیں، اور وہ ایک ایک معاملے میں سنت کو بہت زیادہ اپنانے والے تھے کہ پہلی مرتبہ کلی کی جائے اور پھر مسواک کی جائے، پھر دوسری مرتبہ کلی کی جائے پھر مسواک کی جائے، اور پھر تیسری مرتبہ کلی کر کے پھر مسواک کی جائے، اور اس کے بعد پانی سے منہ کو صاف کر دیا جائے اور مسواک کو دھو کے رکھ دیا جائے۔ یہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 3 پانیوں سے 3 مرتبہ مسواک کرنا، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر ناک میں پانی ڈالا جائے۔ یہاں بھی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ناک کا جو نرم حصہ ہے طول میں اونچائی کی طرف اوپر سر کی طرف اس سے زیادہ پانی اوپر نہ چڑھانا چاہیے، کیونکہ ڈر ہے کہ اس سے زیادہ پانی آگے چلا جائے تو روزہ باطل نہ ہو جائے۔ وضو ہو یا غسل ہو، دونوں صورتوں میں اگر روزہ ہے تو پانی اس سے اوپر نہ چڑھایا جائے، اور اگر غسل ضروری ہو تو اس وقت تو کر لیا جائے، لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد مغرب کے بعد پھر پانی کو ناک میں اچھی طرح چڑھانا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر روزہ نہ ہو، جیسے عام روٹین 11 مہینے کی رہتی ہے، تو پھر اس میں مبالغہ کرے، یعنی اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے دائیں ہاتھ سے، اور بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے
اس سے دونوں نتنوں کو صاف کرنا چاہیے اور بائیں ہاتھ سے ہی ناک کو سینکنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچے اور لوگوں کے سامنے ایسی حرکت نہ کرے جس سے دوسرے لوگوں کا جی متلاتا ہو، دل خراب ہوتا ہو۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کے بعد جبکہ ہر مرتبہ نیا پانی لے، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے لینا چاہیے یا ایک چلو میں پانی لے کے دوسرے ہاتھ کا اس کے ساتھ سہارا لے لیا جائے اور ان دونوں ہاتھوں سے اس پانی کو ماتھے کے اوپر سے نیچے کی طرف ڈالنا چاہیے، یعنی چہرہ دھونے کا آغاز ماتھے سے ہونا چاہیے اور اوپر سے پانی کو نیچے کی طرف، تھوڑی کی طرف، ناک کی طرف، رخسار کی طرف، اس طرف آنا چاہیے اور تمام چہرے کو مل کر دھونا چاہیے۔ سر کے بالوں کی ابتدا سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی پہنچ جائے اور کانوں کی لو اس سے اوپر کنپٹی جسے کہتے ہیں، جہاں بال ہوتے ہیں مردوں میں، اس کے اور کان کے درمیان ایک چھوٹا سا حصہ آتا ہے، تقریباً 1 انگلی کی چوڑائی کے برابر۔ یہ کنپٹی جو ہے اس جگہ کو بھی دھونا چاہیے، یعنی گال کی حد جو ختم ہوتی ہے کانوں کی طرف، اور پھر بال آتے ہیں اور پھر ان بالوں کے بعد کان کے درمیان تھوڑی سی جگہ کان کے ساتھ باقی بچتی ہے چہرے میں، اس کو بھی اچھی طرح دھونا چاہیے اور دونوں ابرو آنکھوں سے اوپر جو بال اگتے ہیں، ابرو جسے کہتے ہیں، اور اگر مونچھیں ہوں تو ان کے نیچے بھی پانی کو پہنچانا چاہیے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور اسی طرح جہاں پر آنکھ اور ناک جا کر ملتے ہیں، یہ کبے جو کہلاتے ہیں آنکھوں کے، اس جگہ کو بھی تر کرنا چاہیے، دھونا چاہیے۔ یہ ساری جگہیں جو چہرے میں بتلائی جا رہی ہیں بال کے برابر بھی اگر سوکھی رہ جائیں تو وضو نہیں ہوتا اور اگر غسل کیا ہے تو غسل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے ان تمام چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو اتنا اس بات کو سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کہتے تھے کہ عادیت رأسی، میں تو اپنے بالوں کا سر کا دشمن ہی ہو گیا، یعنی وہ سر کے بال منڈا دیتے تھے تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ بالوں کے نیچے سر کے بال ہیں غسل میں وہ خشک رہ جائیں اور تر نہ ہو اور خام خواہ غسل نہ ہو اور اس کے نتیجے میں آدمی ناپاک رہے اور نماز بھی نہ ہو۔ تو الغرض چہرے کو اچھی طرح دھونا چاہیے اور احرام کی حالت میں نہ ہو تو داڑھی کا بھی خلال کرنا چاہیے، جیسے کہ اس کا طریقہ پہلے بتایا تھا۔ پھر 2 مرتبہ مزید
پانی کو لے کر چہرے کو اچھی طرح دھونا چاہیے اور داڑھی کا خلال بھی کرنا چاہیے، اور اگر آخر پر 3 مرتبہ چہرے کو دھو کر پھر داڑھی کا خلال کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ 3 دفعہ چہرہ پورا دھل جائے، 3 دفعہ سے زیادہ نہیں، اور اگر اس دوران تھوکنا ہو تو جاری پانی میں مت تھوکے۔ پانی بہرحال اللہ کی نعمت ہے، اور اگرچہ دریا اور سمندر کے کنارے پر بھی بیٹھا ہوا وضو کر رہا ہو تو بھی وضو میں 3 مرتبہ سے زیادہ چہرہ اور ہاتھ اور باقی اعضاء نہیں دھونے چاہیے، اور جاری پانی کو گندا اور خراب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مکروہ ہے تو گناہ ہے، گناہ کے کاموں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس پانی پر صرف وضو کرنے والے ہی کا حق نہیں بنتا، باقی بھی اللہ کی مخلوق کو اس پانی سے نفع اٹھانا ہے۔ پھر تر ہاتھ سے دونوں بازوؤں کو کونیوں تک ملنا چاہیے، خصوصاً سردی میں، کیونکہ سردیوں میں جلد سکڑ جاتی ہے، اور یہ ڈر رہتا ہی ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ پانی دونوں ہاتھوں کو جب کونیوں تک دھونا ہے تو کہیں نہ پہنچ پائے۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک اچھی طرح مل لینا چاہیے سردیوں میں، یا پہلے دائیں ہاتھ کو کونی تک مل لے اور پھر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر 3 دفعہ پانی کو بہایا جائے، اور 3 دفعہ دائیں ہاتھ کو کوہنی تک اچھی طرح مل کر دھو بھی لیا جائے، اور اس طرح دھلنا چاہیے کہ کوہنی کی ہڈیوں سمیت، کوہنی کی جو نوکیلی ہڈی ہے اس ہڈی سمیت کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور اگر کوئی انگوٹھی یا خواتین نے جیسے کنگن، چوڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ غور کر لینا چاہیے کہ اس انگوٹھی اور چوڑیاں اور کنگن ان کے نیچے بھی پانی پہنچ گیا ہے، اگرچہ وہ ڈھیلی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی احتیاطاً اس چیز پر غور کر لینا چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وضو نہ ہو، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو وہ ثواب اور نماز کی وجہ سے جو برکات نازل ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشی جو حاصل ہوتی ہے، ان سب چیزوں سے محرومی ہو جائے گی۔ چہرے کو دھوتے ہوئے خواتین بسا اوقات ناک میں زیور پہنتی ہیں، اس کو بھی حرکت دے دینی چاہیے تاکہ پانی پہنچ جائے، اور انگلیوں کا اور چہرے کا اہتمام سے دھونا، یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ پھر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو تر کر لینا چاہیے، اور دونوں ہاتھ اس طرح تر ہو جائیں کہ خالصتاً تری ان میں باقی رہ جائے اور قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو 5 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے،
یہ طریقہ وضو کو آسان کر کے سکھانے اور بچوں کو بتانے کے لیے ہے تاکہ انہیں آسانی سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. تعلیم ہے. صاحب فتح القدیر نے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے جو حنفی فقہا میں اگرچہ بعد میں آئے لیکن مجتہد ہونے کے درجے تک پہنچ چکے تھے، بڑا علم اللہ نے دیا تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چیز حدیث میں نہیں آئی اور ثابت نہیں ہے. ان کی بات بالکل درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہرگز بھی ثابت نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ جو فقہا اسے لکھتے ہیں وہ اس لیے کہ تعلیم کے طور پر کہ تعلیم اپنے بچوں کو سکھانی ہے تو اس میں آسانی یہی ہے کہ اس طرح کیا جائے. اسی لیے خلاصہ میں اور انار الفائق وغیرہ میں باقی فقہا نے اس طریقے کو یہ ترجیح دی ہے، لیکن وہ بھی اس کے قائل نہیں تھے کہ یہ کوئی چیز حدیث سے ثابت ہے. اگرچہ ایک روایت میں جو سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، اس طرح کی چیز گئے اور قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو 5 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے. یہ طریقہ وضو کو آسان کر کے سکھانے اور بچوں کو بتانے کے لیے ہے تاکہ انہیں آسانی سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. تعلیم ہے. صاحب فتح القدیر نے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے جو حنفی فقہا میں اگرچہ بعد میں آئے لیکن مجتہد ہونے کے درجے تک پہنچ چکے تھے، بڑا علم اللہ نے دیا تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چیز حدیث میں نہیں آئی اور ثابت نہیں ہے. ان کی بات بالکل درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہرگز بھی ثابت نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ جو فقہا اسے لکھتے ہیں وہ اس لیے کہ تعلیم کے طور پر کہ تعلیم اپنے بچوں کو سکھانی ہے تو اس میں آسانی یہی ہے کہ اس طرح کیا جائے. اسی لیے خلاصہ میں اور انار الفائق وغیرہ میں باقی فقہا نے اس طریقے کو یہ ترجیح دی ہے، لیکن وہ بھی اس کے قائل نہیں تھے کہ یہ کوئی چیز حدیث سے ثابت ہے. اگرچہ ایک روایت میں جو سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، اس طرح کی چیزیں ان کے اشارات ملتے ہیں. تو ہاتھ کو 5 حصوں میں اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ مثلاً دایاں ہاتھ لے لیں تو اس کی 3 انگلیاں، چھوٹی انگلی، اس کے ساتھ کی انگلی اور بالکل درمیان والی انگلی، یہ ایک حصہ ہو گیا. شہادت کی انگلی الگ ہو گئی، دوسرا حصہ. انگوٹھا الگ ہو گیا، تیسرا حصہ. اور چوتھا حصہ ہاتھ کی ہتھیلی، اور 5واں حصہ ہاتھ کی پشت. یہ 5 حصے ہو گئے. تو دونوں ہاتھوں کے اس طرح 5 حصے بنا لیے جائیں اور دونوں ہاتھوں کی 6 انگلیوں کو ملا لیا جائے، ان کے سرے، اور ان کے سرے ملا کر اپنے سر کے اگلے حصے پہ رکھ کے پیچھے تک یہی 6 انگلیاں پوری کی پوری اپنی لمبائی میں اس طرح سر کے آگے سے رکھ کے پیشانی سے پیچھے گردن کی طرف لے جانی چاہیے کہ دونوں ہتھیلیاں الگ رہیں. دونوں ہتھیلیوں کو بھی استعمال نہیں کرنا، صرف یہ 6 انگلیاں جو ہیں سر کے سامنے رکھ کے انہیں پیچھے کی طرف گردن کی طرف کھینچنا ہے.
اور گردن تک پہنچا کے جہاں سر کے آخری حصے پچھلے حصے کے بال ہیں وہاں تک پہنچا کے اور دونوں ہتھیلیوں کو، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پیچھے سر کے پیچھے گردن پہ پہنچ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو الگ کر لیں اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو وہاں پھر رکھ کے اب بالکل اس کے برعکس جو پہلے کیا تھا، گردن سے سر کی طرف، آگے ماتھے کی طرف، پیشانی کی طرف لانا. تو ان 6 انگلیوں نے سر کے درمیانی حصے کا مسح کر دیا، اور اب یہ جو دونوں ہتھیلیاں پیچھے سے آگے کی طرف آ رہی ہیں، انہوں نے سر کے دونوں اطراف کا، دونوں سائڈز کا مسح کر دیا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی جو انگشت شہادت ہے انہیں کانوں کے سوراخ میں ڈال کر اور اسی طرح پھیر لینا چاہیے جس طرح اللہ تعالی نے کانوں کو کی پیدائش میں بل رکھیں، اور دونوں انگلیوں کو سوراخ کانوں کے دونوں ان میں اچھی طرح ڈالنا چاہیے. جیسے کبھی کبھی کوئی مکروہ آواز، شدید آواز سے بچنے کے لیے ہم اپنے دونوں کانوں کو دونوں انگلیوں سے بند کرتے ہیں، ایسے ہی تو یہ ہاتھوں کے 3 حصوں کا استعمال ہو گیا، 6 انگلیوں کا، ہتھیلی کا، اور پھر اس کے بعد انگشت شہادت کا. اب رہ گئے انگوٹھے. تو انگوٹھوں سے دونوں کانوں کی پچھلی طرف کا مسح کر لینا چاہیے، اور یہ مسح نیچے سے اوپر کی طرف کر لینا چاہیے، اور انہی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ہلکا سا پیچھے گردن پر پھیر لینا چاہیے، اور گردن ہی پر پھیرنا چاہیے، گلے پر نہیں. یہ بھی غلط ہے، اور گردن سے شروع کر کے بعض اوقات لوگ اسے گلے تک آگے کی طرف لے آتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. گلے کا مسح بدعت ہے، کوئی اس کا قائل نہیں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے. گردن کا مسح ثابت بھی ہے، اگرچہ اس کی احادیث بعض حضرات نے اس پہ اشکالات کا اظہار کیا ہے، لیکن بہرحال اس کے نہ کرنے سے، گردن کے مسئلے کے نہ کرنے سے کر لینا اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ ثبوت تو اس کا حدیث میں ہے. لیکن گلے کا مسح سب بدعت لکھتے ہیں، اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدعت کے ارتکاب میں گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. اس کے بعد بس گردن کے مسئلے پہ پہنچ کے ختم ہو گئی. اب وضو میں پاؤں کا دھونا باقی ہے. یہ پاؤں دھونے سے پہلے اور گردن کے مسح کے بعد بعض لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک اپنے ہاتھوں میں داخل کرتے ہیں، پھر انہیں کوہنیوں تک لے کے آتے ہیں، پھر کوہنیوں سے واپس انگلیوں تک لے کے جاتے ہیں. یہ سب فضول حرکتیں ہیں، چھوڑ دینی چاہیے. یہ عبادت میں، وضو میں اپنی طرف سے اضافہ ہے. فقہا گلے کے مسح کو بدعت کہتے ہیں، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. اس کو اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ یہ غلط طریقہ ہے. لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے، تلقین کرنی چاہیے کہ گردن کا مسح جب کر لیا تو بس اب پاؤں کو دھوئے. اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ انگلیوں کا خلال کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، یہ سب فضول چیز ہے. اور دونوں پاؤں کو اس طرح دھویا جائے گا
کہ سب سے پہلے دائیں پاؤں کو ٹخنے سمیت دھویا جائے اور دائیں پاؤں کی انگلیوں سے دھونا اس کا شروع کیا جائے اور انگلیوں سے ٹخنے کی طرف پانی کو بہایا جائے، اور دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا جائے اور بائیں ہاتھ سے پاؤں کو دھویا جائے، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالا جائے اور الٹے ہاتھ سے دائیں پاؤں کو دھویا جائے، اور پاؤں میں جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس سے دائیں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، اور خلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کو اپنے دائیں پاؤں کے تلوے کے ساتھ ملائیے، دائیں پاؤں کے تلوے کے نیچے اسے رکھیے، اور جو چھوٹی انگلی ہے اس کو اپنے دائیں پاؤں کے نیچے جب آپ نے رکھا تو اس چھوٹی انگلی کو انگلیوں میں نیچے سے اوپر کی طرف داخل کیجیے، اور 4 مرتبہ جب اسے داخل کریں گے تو یہ ساری انگلیوں کا خلال ہو جائے گا، اور اگر پاؤں کی انگلیاں کسی کی آپس میں بہت اچھی طرح گھٹی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، تو پھر یاد رکھیے پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے کو صرف خلال ہی نہیں دھونا فرض ہے، اچھی طرح دھونا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہمیشہ بند جوتے بوٹ وغیرہ پہنتے ہیں بچپن سے ہی، تو کئی برس میں ان کی انگلیاں آپس میں ایک طرح اچھی طرح سے مل جاتی ہیں، جڑ جاتی ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو ان انگلیوں کے درمیانی حصے کو دھونا بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ پھر پاؤں کو اسی طرح دھویا جائے کہ انگلیوں کی طرف سے ٹخنے کی طرف پانی بہایا جائے، اور پھر تیسری مرتبہ پھر تو 3 مرتبہ پاؤں کو اچھے طریقے سے دھو دینا چاہیے، اور ایڑی کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ایڑیاں بھی اچھی طرح سے دھل جائیں۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں میں سے کچھ تھے، ہم آ رہے تھے اور وضو کیا ہم نے، اور پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس پہ پڑ گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، جہنم کی آگ لگ جائے گی ان ایڑیوں کو جن ایڑیوں کو وضو کے پانی نے تر نہیں کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے پاؤں کی ایڑیوں کو دھونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس لیے بعض اوقات پاؤں کی ایڑیاں رہ جاتی ہیں اور انسان خیال نہیں کرتا، اور اس کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ پاؤں کی ایڑیاں دھل جائیں۔ اور اللہ تعالی نے اسی لیے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھو دونوں ٹخنوں تک۔ اہل سنت والجماعت نے اور ان کے فقہا نے اور پوری امت نے اس آیت کریمہ سے
پاؤں کے دھونے کو ہی سمجھا ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے گا، اور اس کے بعد بائیں پاؤں کو دھویا جائے، اور بائیں پاؤں پر بھی دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا جائے گا، اور بایاں پاؤں بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا جائے گا، اور وہاں دائیں پاؤں میں انگلیوں کا خلال آپ نے شروع کیا تھا دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے، اور چوتھی مرتبہ آپ پہنچ گئے تھے دائیں پاؤں کے انگوٹھے تک۔ اب بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے پھر آخر تک پہنچ جانا چاہیے، اور انگلیوں کا خلال اور اس کے ساتھ ساتھ پاؤں کو دھویا بھی جائے 3 مرتبہ، اور ہر عضو کو دھوتے ہوئے بسم اللہ کا پڑھنا یا اللہ کا نام لینا اصل میں تو یہ ہے، اور اللہ کے نام کے لیے بسم اللہ کو پڑھ لیا جائے، دوسرا کلمہ پڑھ لیا جائے، یا درود شریف پڑھ لیا جائے، یا وہ دعائیں جو بعض اسلاف سے منقول ہیں وہ پڑھ لی جائیں، تو اس سے اللہ کا نام لینے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی، لیکن وہ جو اسلاف سے منقول دعائیں ہیں ان کو نہ پڑھا جائے زیادہ بہتر ہے، اور جو اس کی وجہ ہے وہ اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں۔ اس کے بعد وضو سے اگر کچھ پانی بچ جائے تو اسے کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لینا چاہیے۔ اس کے متعلق آیا ہے کہ بیماریوں سے اس میں شفا مل جاتی ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس بیماری سے شفا ملتی ہے، مگر جب یہ آئی ہے بات تو اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اگر ہو سکے تو اس بات پر عمل کر لینا چاہیے، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، اور کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح وضو سے فارغ ہو کر اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنی چاہیے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تحیۃ الوضو پڑھے گا کہ اللہ نے اسے پاک ہونے کی توفیق دی، اور اللہ تعالی نے اس کو نجاست سے جو وقتی طور پر تھی پاک کر دیا۔ یہ وضو کا طریقہ تھا مسنون اور مستحب جو آپ کے سامنے ابھی کہا گیا اور آپ نے سنا۔ ان مسائل کو بعض اوقات دہرایا جاتا ہے، ایک ہی بات بار بار کی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم میں سب لوگوں کا ذہنی معیار برابر نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہم جیسے جنہیں ایک مرتبہ سے زیادہ سننے اور پوچھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ایک تو اس طرح تعلیم اچھی طرح ملتی ہے، اور دوسرے یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جس چیز کو زیادہ اہمیت سے بیان کرنا ہوتا تھا، حدیث میں آیا 3 مرتبہ اس بات کو دہراتے تھے، کہتے تھے، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح اس بات کی اہمیت کا احساس ہو جائے۔ تو یہ وضو کا طریقہ ہے، اس کے مطابق
وضو کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اعمال سنت کے مطابق ہوں۔ وضو تو کرنا ہی ہے، کیوں نہ ہم اچھے طریقے سے وضو کریں۔ نماز تو پڑھنی ہے، کیوں نہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ ذرا سی توجہ سے اگر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائے اور ایسے کرنے لگے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو اس سے اللہ کی خوشی وہ بھی حاصل ہوگی اور اس خوشی میں اللہ کے یہاں اضافہ ہو جائے گا اور اپنا امتی ہونے کا ثبوت وہ بندہ اپنے اعمال سے دے دے گا۔ جو آدمی اللہ کی بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں، اور جو آدمی سنت کا اتباع نہ کرے وہ امتی نہیں۔ امتی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر زور دیا جائے، اور بندہ ہونے کا جیسے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ کوئی عبادت ہم نے ایسی کرنی نہیں ہوتی۔ عمر بھر میں حج ایک دفعہ کرنا ہے اور زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ دینی ہے، اور وہ بھی کتنے فیصد لوگ ہوں گے، اور روزے وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ نماز خالصتاً اللہ کی ایسی عبادت ہے جس سے روز واسطہ پڑتا ہے، روزانہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر ہماری نماز، ہمارا وضو، ہمارا غسل یہ بھی سنت کے مطابق نہ ہو اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہی کیا؟ پھر کون سی بندگی ہوئی اور کون سا امتی ہونا ہوا؟ تو وضو ویسے بھی کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھوتے ہی ہیں، کیوں نہ ہم سنت کے مطابق دھو لیں؟ اس میں ہوگا کیا؟ زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ زیادہ لگ جائیں گے۔ تو جہاں دن رات میں کئی گھنٹے انسان خدا کی نافرمانی اور گناہ میں ضائع کر دیتا ہے، تو سنت کی اتباع میں اگر 2-4 منٹ زیادہ لگ گئے فرض کر لیجئے تو حرج کیا ہوا؟ اصل کام تو کرنے کا یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان چیزوں کا پابند بنائے۔ تو اس لیے یہ جو نماز کے مسائل آپ سن رہے ہیں اور وضو کے مسائل آپ سن رہے ہیں، یہ تعلیم ہے، اور اس کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ الفرقان سے، اس پروگرام سے کچھ بھی حاصل نہ ہو اور آپ صرف اپنی نماز اور وضو کو اور غسل کو، ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں، تو بس ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد پورا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی زیادہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہوتی تھی، اتنا زیادہ لوگ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ مرد تو مرد رہے، عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی تھیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں تعلیم دیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے اور واعظ فرماتے تھے۔ دونوں چیزیں ہوتی تھی، تعلیم اور واعظ میں فرق ہے۔ اور عورتیں یہ مسائل
وضو کے، غسل کے، نماز کے، طہارت اور پاکیزگی کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کے معلوم کرتی تھیں، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں۔ اور دین کی تعلیم میں یہ خواتین نہ صرف اپنا حصہ لیتی تھیں بلکہ اپنا وفد انہوں نے بھیجا، کچھ عورتیں مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں یہ باب باندھا ہے کہ عورتیں تعلیم کیسے حاصل کریں گی اس معاملے میں۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتوں کا ایک وفد پیش ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مرد تعلیم حاصل کرنے میں ہم پر غالب آ گئے ہیں، آدمی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ان چیزوں کی اور ہم تعلیم سے محروم رہ گئی ہیں۔ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، اور آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن ہفتے میں مقرر کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور ہم تعلیم لیں۔ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا ان خواتین سے وعدہ فرما لیا کہ میں ہفتے میں ایک دن صرف تمہیں ہی دیا کروں گا، مردوں کو نہیں، عورتوں کو۔ اور اس میں فَوَعَظَهُنَّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو واعظ بھی کرتے تھے، وَأَمَرَهُنَّ، اور انہیں تعلیم بھی دیتے تھے، احکامات شریعت کے انہیں بتاتے تھے۔ اور ان میں سے ایک دن آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، جس عورت کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں، وہ اپنی ماں کے لیے کان لہا حجابن، وہ بچے من النار، جہنم کی آگ سے اپنی ماں کے لیے پردہ بن جائیں گے، اپنی ماں کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان وہ آ جائیں گے، یعنی ماں ان کی شفاعت سے بچ جائے گی۔ تو ایک عورت نے سوال عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اثنین، اور اگر 2 بچے ہوں، فقال و اثنین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ 2 بچے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین، ایک ہے نا یہ مثال، ایسے کئی سوالات پوچھتی ہوں گی، تو اس لیے صاحب تعلیم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ وضو تو کرنا ہی ہے، کیوں نہ ہم تعلیم حاصل کر کے کریں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا انصاری خاندان سے تھیں، مدینہ منورہ کے انصار سے تھیں۔ ایک مرتبہ انہیں کچھ خواتین نے اپنی طرف سے بھیجا کہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ تو یہ جو اسماء تھیں، کئی صحابیات اس نام کی ہیں، اسماء بنت امیس ہیں، اسماء بنت ابو بکر ہیں، یہ اسماء بنت یزید ہیں رضی اللہ عنہن۔ یہ ساری خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی تھیں، اور الاستیاب میں یہ حدیث آئی ہے کہ اسماء بنت یزید جو تھیں یہ آئیں اور مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیویوں نے، خواتین نے کہا کہ جا کے تم بات کرو۔ یہ بات کرنے میں دلیر تھی، یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاذ اللہ کوئی ایسی بے ادبی کی بات، لیکن یہ کہ بات اچھی طرح کر لیتی تھی۔ اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے خواتین نے بھیجا ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں پردے سے رہنے والی ہیں اور مرد ان کا اطمینان ہمارے ساتھ ہے،
جو بھی ان کا اس جملے سے مقصد ہو، یہ مقصد ہو کہ مردوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ ان کی خواتین گھر پہ ہی رہیں گی، یا یہ کہ وہ گھر آتے ہیں تو ہمارے ساتھ تعلق کی وجہ سے اطمینان ہوتا ہے۔ بہرحال پھر تیسری بات عرض کی کہ اللہ کے رسول ان کی اولادیں انہیں ہم پالتی ہیں، اور یہ باہر جا کر مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور جہاد میں شرکت کرتے ہیں، تو انہیں تو بہت ثواب ملتا ہے۔ اور ان ساری صورتوں میں خاص طور پر جب جہاد پہ جاتے ہیں تو ان کا مال ہمارے پاس رہتا ہے، ان کی اولاد ہمارے پاس رہتی ہے، تو یہ بنے گا کیا؟ ہم مردوں کے ساتھ اجر اور ثواب میں کیسے شریک ہو سکتی ہیں؟ بڑے بڑے اعمال تو انہوں نے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت یزید کی یہ تقریر سنی اور بہت خوش ہوئے، اور لگتا ہے اس موقع پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف چہرہ مبارک کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے دین کے بارے میں اس سے بہتر عورت کوئی دیکھی ہے؟ اس سے بہتر سوال کسی خاتون کا اس سے پہلے سنا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے نہیں ہوا، ہم پہلی مرتبہ کسی خاتون کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئی ہیں اور انہوں نے اتنا اچھا سوال کیا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ زینب اس موقع کے ساتھ تھیں، اسماء کی بہن زینب بنت یزید۔ تو بہرحال دونوں بہنیں ہوں یا ایک بہن ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بھئی تم جاؤ واپس اور تم ان سے کہو جن خواتین نے تمہیں بھیجا ہے تو کہ تم میں سے کسی کا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کو راضی اور خوش رکھنا اور اس کے مزاج کے مطابق تم گھر کے کام کرتی رہو، تو جتنے کاموں میں مردوں کو تمہاری وجہ سے سہولت ہے ان تمام کاموں کو جو وہ گھر سے باہر جا کر کریں گے نیکی کے کام، اتنا ہی ثواب اللہ تمہیں بھی دے گا جتنا انہیں دے گا۔ یعنی باہر جا کر وہ جہاد کرتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جنازے میں شرکت